أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں دنیا جہاں کے سارے لوگوں سے خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہے، قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، وہ پورے انسانوں کی کتاب ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے اتری ہوئی کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یا ایھا الناس کہا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسلمانوں کے خالق اور مالک اور رازق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل کائنات میں موجود تمام مخلوقات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں اور رازق بھی ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اعبدوا، عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ ربکم، تمہارے اس پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، نہ صرف تم کو بلکہ والذین من قبلکم، اور تم ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے پیدا ہوئے، مختلف قومیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی قومیں آئیں سب کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور ایک معنی یہ ہے کہ تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اور دونوں میں تضاد نہیں ہے معنی میں، اس لیے کہ جب آدمی عذاب سے بچنے والی چیزوں سے بچے گا تو متقی ہوگا، جو متقی ہوگا تو ظاہر ہے کہ عذاب سے بچے گا۔ کون ہے وہ اللہ جس کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، جس نے تمہارے اوپر کیا کیا انعامات اور احسانات کیے ہیں؟ الذی، وہ خدا جس نے جعل لکم الارض فراشا، جعل بنایا لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشا بچھونا، وہ رب ذوالجلال جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، جس پر جیسے چاہے لیٹو، جیسے چاہے چلو، جیسے چاہے سو جاؤ، جیسے چاہے آرام کرو، چاہے جیسے چاہے زندگی بسر کرو، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تمہارا اسی بچھونے پر، اسی زمین پر ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو، والسماء، اور آسمان کو بنایا، بناء، چھت بنا دیا، بہترین قسم کا چھت، ایک ایسا چھت جس میں کوئی پلر نہیں، ستون نہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ زمین اور آسمان بنا کر تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ تمہاری بقا کے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے۔ کیا اسباب؟ کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَأَنزَلَ، اور اتارا، برسایا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماء، پانی برسایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، فَأَخْرَجَ، پھر نکالا، بِهِ، اس زمین سے، اس پانی کے ذریعے سے نکالا، من الثمرات، مختلف قسم کے پھل، رزقا لکم، تمہارے رزق کے طور پر، تمہاری غذا کے طور پر۔ جب اس رب نے تم کو پیدا کیا، تم کو پیدا کرنے سے پہلے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، پھر آسمان کو چھت بنایا، تمہارے لیے بارش برسانے کا انتظام کیا، پھر اس سے پھل پیدا کیے، پھر تم کو رزق دیا ہر قسم کا۔ اے لوگو، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود تم اس خالق حقیقی اور مالک حقیقی اور رازق حقیقی کو چھوڑ کر اس کی عبادت کر رہے ہو۔ چھوڑو، فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ کے ہم پلہ کسی اور کو مت بناؤ۔
اللہ کے سامنے جس طرح سجدہ کرتے ہو اس طرح کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرو. جس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہو وہی ایک معبود برحق ہے, اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت مت کرو. وانتم تعلمون, اور تم کو علم دیا گیا ہے اس کا, تم کو معلوم ہے. حاضرین کرام, ان دو آیات میں ایک تو لفظ عبادت استعمال کیا گیا ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت اعبدو, اللہ کہہ رہے ہیں عبادت کرو. آدمی سمجھتا ہے کہ عبادت کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں ہیں. عبادت کیا ہے؟ اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں صرف کرنا. اپنی اللہ تعالیٰ نے جو طاقت ہم کو دی ہے اس طاقت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنے کا نام عبادت ہے. اور خوف اور عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا, اس کو کہتے ہیں عبادت. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت. اور رب اعبدوا ربکم, تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو. رب کون ہے؟ رب حقیقت میں پروردگار ہے, وہ پالنہار ہے, جو عبادت کا مستحق ہے. وہ ذات جو انسان کی پرورش کی کفالت کرتی ہے, جس پروردگار نے ایک ناپاک قطرے کو اتنی ترقی دی کہ اس کو ایک مکمل انسان بنا کر کھڑا کر دیا, جس میں جسمانی طاقت بھی ہے, ذہنی طاقت بھی ہے, جس میں وہ پیارا دل بھی ہے جو فیصلے کرتا ہے, جس میں وہ پیارا دماغ بھی ہے جو سوچتا اور سمجھتا ہے, جس میں آنکھ ہے, جس میں بصارت ہے, جس میں کان ہے, جس میں سماعت کی قوت ہے, جس میں زبان ہے, جس میں بولنے کی اور چکھنے کی صلاحیت ہے. کہ وہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں, یہ ہے کون؟ تمہارا پروردگار. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے الذی خلقکم والذین من قبلکم کہا, جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو, لیکن یہ نہیں کہا کہ والذین من بعدکم, جس نے تمہارے بعد والوں کو پیدا کیا. بعد کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ دراصل الذین من قبلکم سے پوری وہ قومیں آ گئیں جو پہلے کی ہیں, اور جس نے تم کو پیدا کیا سے مراد یہ امت محمدیہ ہے. اور بعدکم کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ اس امت محمدیہ کے بعد کوئی امت نہیں ہے, یہ آخری امت ہے. لعلکم تتقون, یہ تتقون کیا ہے؟ تتقون کے معنی تقوی, پرہیزگاری, بچنا, ڈرنا. اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی عظمت کو سامنے رکھ کر جینا, اس کی فرما برداری کرنا, اس نے جن چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا ان کو اختیار کرنا, اس نے جن چیزوں سے روکا اس سے بچ جانے کا نام تقوی ہے. آخر گمراہی اور آخرت کے میں جو عذاب ہے ہونے والا ہے, اس عذاب سے بچانے, اپنے آپ کو بچانے کی امید. ظاہر بات ہے کہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آدمی شرک سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں کیا ہے, ان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس نعمت کو کا تذکرہ کیا جس میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا, پھر پیدا کر کے جو اس کے بعد کی جو نعمت بتائی وہ زمین, پھر اس کے بعد آسمان, پھر اس کے بعد آسمان سے بارش کا برسانا. آسمان سے تو پانی نہیں برستا, وہ تو بادل سے برستا ہے, لیکن محاورے میں ہر وہ چیز جو اوپر سے اترتی ہے اس کو آسمان سے تعبیر کیا جاتا ہے, اس لیے یہاں آسمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پوری نعمتوں کا جو ہے بتایا ہے. یہاں زمین کی نعمت, ایسی پیاری زمین اللہ تعالیٰ نے کہ اتنی نرم بھی نہیں کہ پانی کی طرح ہو, اور اگر زمین پانی کی طرح نرم ہوتی تو ہم پیر رکھتے تو گر جاتے, ڈوب جاتے, اور اتنی سخت بھی نہیں کہ پتھر کی طرح بالکل لوہے کی طرح ہو. اتنا نرم بنا دیا کہ کسان ہل لے کر آگے بڑھتا ہے اور اس میں جو ہے گڑے پڑتے ہیں, کھود سکتے ہیں اس کو سبل سے, پھوڑے سے, کلہاڑی سے, اتنا نرم بھی بنا دیا. اس کے اندر اعتدال اللہ نے رکھ کر بہت بڑی نعمت کی کہ انسان میں پیدا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تم یہ وانزل من السماء ماء, پانی اتارا پھر اس سے پھل پیدا کیے. ظاہر بات ہے کہ کسان محنت کرتا ہے, اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھل پیدا کرتا ہے. کسان کیا کرتا ہے؟ کسان تو صرف زمین کو نرم کرتا ہے, دانا بوتا ہے, اس میں کونپنے اگانے والا کون ہے, اس کو پودے کی شکل دینے والا کون ہے, اس سے پھل اور پھول پیدا کرنے والا کون ہے. یہ انسانی قوت نہیں, یہ وہ ربانی اور آفاقی قوت ہے جس کو اللہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی اور اسی کی عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا